السلام علیکم۔ مصر کے شہر منصورہ میں ایک تاجر بہت مشہور تھا جو کہ ہر سال ایک تقریب منعقد کرواتا۔ اس تقریب میں بڑے بڑے عالم شرکت کرتے۔ امام صاحب بھی اس تقریب میں شرکت کرتا۔ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کیا جاتا اور تقریب کے آخر پر وہ ایک تاجر اپنے گاؤں کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر جاتا اور ایک تیر گاؤں کی طرف چھوڑتا، اور تیر جس گھر میں جا کر لگتا اس کو خوش نصیب سمجھا جاتا، کیونکہ ہر سال جس گھر میں تیر جا کر لگتا وہ تاجر اپنے خرچے پر اس بندے کو حج کرواتا۔ حتیٰ کہ حج کے ساتھ ساتھ جب وہ آدمی حج سے واپس نہ آتا، اس کے گھر کے اخراجات، اس کی بیوی بچے کے اخراجات وہ تاجر ادا کرتا۔ اس تاجر کی اس سخاوت کی وجہ سے سارے گاؤں والے بہت خوش تھے۔ اصل میں وہ تاجر شروع میں اتنا بڑا تاجر نہیں تھا، حتیٰ کہ بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ اس تاجر کے ماں باپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور اس تاجر کی ماں کو اپنے شوہر کے ساتھ حج کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن کیونکہ اس کا شوہر مزدور تھا اور اس کا بیٹا ابھی جوانی کے دور میں داخل ہونے والا تھا، ان کے گھر کے حالات نے انہیں اجازت نہ دی، اور اسی خواہش کے ساتھ اس تاجر کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ لیکن جاتے وقت اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ بیٹا، جب تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ اور تمہارے پاس دولت آ جائے تو تم میری جگہ کسی گاؤں کے خواہشمند عورت یا مرد کو حج کروا دینا، اس کا ثواب مجھے مل جائے گا اور اس طرح میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس تاجر نے اپنی ماں کی اس نصیحت کے بعد دن رات محنت کی، حتیٰ کہ سخت سردیوں میں بھی وہ سارا دن مزدوری کرتا، لیکن اسے مزدوری کرتے کرتے ایک سال گزر گیا، لیکن اس کے پاس اتنا کچھ جمع نہ ہو سکا کہ وہ حج کی ایک طرف کا خرچہ بھی اٹھا سکتا۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوا، اور اسی پریشانی کی حالت میں وہ ایک دن پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے وہاں ایک بزرگ ملا، اور اس نے تاجر سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ تاجر نے اسے اپنی ماں کی خواہش کے بارے میں بتایا اور کہا، حضور، میں نے ایک سال سخت محنت کی، لیکن میں حج کے اخراجات کا ایک حصہ بھی اکٹھا نہیں کر پا رہا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر میں کیا کروں جس میں اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کر سکوں۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا، بیٹا، تمہارے پاس جو چیز ہے اس کو بیچ کر تجارت کرو، کیونکہ تجارت میں برکت ہوتی ہے اور تجارت کرنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے، اور جب تمہارا کاروبار بڑھ جائے تو اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کرنا۔ وہ تاجر اسی وقت وہاں سے لوٹا اور آ کر اس کے پاس 3-4 بکریاں تھیں، ایک گھوڑی تھی، اور اس کے پاس تھوڑے سے زیورات بھی تھے۔ اس نے سب کچھ بیچ کر تجارت شروع کر دی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ محنت کرنے لگا، اور ایک سال کے اندر اندر اس کا کاروبار بڑے بڑے بازاروں میں ہونے لگا۔ اب وہ اتنی رقم جمع کر چکا تھا کہ وہ اپنی ماں کی خواہش کے مطابق گاؤں کا کسی ضرورت مند شخص کو حج کرا سکتا تھا۔ اب اس کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ آخر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ گاؤں میں ایسا کون سا حاجت مند ہے جس کو حج کرایا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ اسی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہ پھر پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ پھر وہی بزرگ اس کے سامنے آیا اور کہا، بیٹا، اب تو تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا، بابا جی، بے شک اب میرے پاس کافی دولت ہے، لیکن میں پریشان ہوں کہ آخر میں گاؤں کے کس مرد یا عورت کو حج کے لیے بھیجوں۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا، تمہارے پاس ابھی اور اسی وقت تیر کمان موجود ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، احتیاطاً میں اپنے گھوڑے کی زین میں تیر اور کمان ہمیشہ رکھتا ہوں۔ وہ نوجوان اٹھا، اپنے گھوڑے کی زین سے تیر اور کمان نکال کر لے آیا۔ اس بزرگ نے اس سے تیر اور کمان لیا اور ایک تیر اس گاؤں کی طرف چھوڑ دیا۔ شام کا وقت تھا۔ بزرگ نے کہا، جب صبح ہو تو تم گاؤں کے ہر گھر میں جا کر دیکھنا، جس گھر میں تیر لگا ہو اس تیر کو نکال کر اس گھر میں موجود جو بھی مستحق افراد ہوں اس کو حج کے لیے بھیج دینا، اور یقیناً وہ تیر کسی مستحق آدمی کے گھر جا کر لگا ہوگا۔ بزرگ کی یہ ترکیب تاجر کو پسند آ گئی۔ وہ اپنے گھر آیا۔ صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے وہ گاؤں کی طرف ہر گھر میں جانے لگا تو اچانک ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرا۔ اس میں ایک بوڑھا بزرگ جس کی عمر تقریباً 50 اور 55 سال لگتی تھی۔ وہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، اے میرے مالک، ساری زندگی میری غربت میں گزری، بے شک میں نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ اے میرے مالک، میری کوئی اولاد نہیں جو میرے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ اے میرے مالک، میرا کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ میں حج کر سکوں اور وہیں مجھے موت آ جائے۔ وہ نوجوان تاجر اس بزرگ کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر جھونپڑی پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر تیر لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان بڑا خوش ہوا اور کہا کہ رات کو سفید داڑھی والے بزرگ نے بالکل درست فرمایا تھا کہ تیر کسی مستحق کے گھر میں ہی جا کر لگے گا۔ وہ نوجوان اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوا اور اس بزرگ کو جا کر کہنے لگا، حضور، آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ حج پر جانے کی تیاری کریں، آپ کے سارے حج کا خرچہ میں اٹھاؤں گا اور حج کے لیے آپ کی بہترین سواری کا بندوبست بھی میں کروں گا۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ بڑا خوش ہوا اور کہا، حضور، میری بیوی اکیلے گھر میں کیسے رہے گی؟ میں اپنی بیوی کے بغیر حج پر نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا،
بابا جی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہی حج کی تیاریاں شروع کریں، میں آپ دونوں کو حج کرانے کے لیے تیار ہوں۔ وقت گزرنے لگا، اس نوجوان نے ان دونوں کو حج پر بھیج دیا، اور چند ماہ بعد اسے خبر ملی کہ اس بوڑھے بزرگ اور اس کی بیوی کی موت حج ادا کرنے کے بعد مدینہ شہر میں ہی ہو گئی تھی، اور ان کی خواہش کے مطابق ان کو وہی مدینہ شہر میں دفن کر دیا گیا۔ جب یہ خبر اس تاجر نے سنی تو بڑا خوش ہوا اور کہا، اے میرے مالک، بے شک میری ماں کی آخری خواہش پوری ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، اس تاجر کے کاروبار میں اللہ نے مزید برکت ڈال دی، اور وہ دن رات ترقی کرنے لگا، حتیٰ کہ 1 سال کے اندر وہ بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اگلے سال پھر سے اس نوجوان تاجر کے دل میں خیال آیا کہ بے شک اللہ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی ہے، اور اب میرا کاروبار ہر جگہ پھیل چکا ہے، لہٰذا مجھے اس سال بھی اپنے گاؤں میں سے کسی ایک فرد کو حج پر بھیجنا چاہیے۔ وہ نوجوان رات کو اسی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا، اور اپنی کمان میں تیر ڈال کر پھر سے اس نے تیر چھوڑا، تو پھر ایک گاؤں کے ایک مستحق کے گھر جا لگا۔ جب اس نے معلوم کیا تو وہ آدمی بھی حج کی بہت خواہش رکھتا تھا، لیکن مالی طور پر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حج کر سکے، اور اس تاجر نے دوسرے سال بھی گاؤں کے ایک آدمی کو حج پر بھیج دیا۔ وقت گزرتا رہا، اور وہ تاجر ہر سال اسی طرح پہاڑی کی چوٹی پر جاتا، ایک تیر چھوڑتا، تیر جس گھر میں جا کر لگتا اس گھر میں موجود مستحق آدمی کو حج پر بھیج دیتا، اور اسی طرح اس کو یہ کرتے کرتے 20 سال گزر چکے تھے۔ اب وہ منصورہ شہر کا نامور تاجر بن چکا تھا، لیکن اس تاجر کے لیے حیرانگی کی بات یہ ہو رہی تھی کہ پچھلے 3 سالوں سے جب بھی وہ تیر چھوڑتا تو ایک چرسی اور بھکاری کے گھر میں جا کر لگتا۔ سارے گاؤں والے حتیٰ کہ تاجر خود بھی حیران تھا کہ جو شخص ساری زندگی شراب پیتا رہا، بھیک مانگ کر اس نے زندگی گزاری، آخر تیسری مرتبہ اس کے گھر جا کر ہی تیر کیوں لگتا ہے۔ وہ اس بارے میں بڑا سوچتا رہا، مگر اسے اس کا جواب نہ مل سکا، اور سب سے پریشانی کی بات یہ تھی کہ جب اس کے گھر میں تیر لگتا تو تاجر اسے حج پر جانے کی دعوت دیتا تو وہ کہتا کہ حج پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ رقم مجھے دے دو، میں حج پر نہیں جانا چاہتا، لہٰذا تیری طرف سے حج قبول ہوگا۔ وہ تاجر مجبور ہو کر رقم اس کو دے دیتا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسلسل تیسری بار تیر جا کر اس کے گھر پر ہی کیوں لگا ہے۔ گاؤں والے پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اس تاجر کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کے نشانے کی وجہ سے تیر بار بار اس کے گھر پر جا لگتا ہو، اور پھر کہنے لگے کہ تم اس چرسی اور بھکاری کی جھونپڑی کو کسی دوسری جگہ منتقل کرو۔ چنانچہ اگلے سال جب اس کی جھونپڑی کی جگہ تبدیل کی گئی تو تیر پھر سے اس چرسی کے گھر پر جا لگا، مگر وہ چرسی بضد تھا کہ اسے حج پر نہیں جانا، اور وہ حج کی رقم لے لیتا۔ گاؤں والے اسے برا بلا کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 4 بار حج پر جانے کا موقع دیا، مگر تم نے جانے سے انکار کر دیا، تم ان پیسوں کو شراب نشے اور زناکاری میں اڑا دیتے ہو، تم جہنم میں جلو گے۔ لیکن وہ چرسی خاموشی سے لوگوں کی باتیں سنتا اور چلا جاتا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ملک الصالح کو شکست دینے اور فاطمی خلافت کے 2 سالہ منصب کے بعد مصر کی سلطنت پر تخت نشین ہوئے، تو جب اس بات کی خبر اس تاجر کو لگی تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں جا پہنچا۔ اس نے سلطان کو مکمل داستان سنائی۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہو گئے کہ جو انسان ساری زندگی شراب پیتا رہا، آخر اس گناہگار کے گھر پر ہی تیر جا کر کیوں لگتا ہے؟ آخر ایک انسان کیسے اتنی قسمت والا ہو سکتا ہے، اور اتنا بدقسمت بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سلطان نے اس تاجر سے کہا کہ اس سال جب تیر لگانے کا وقت آئے تو مجھے اس بات کی خبر دینا۔ وقت گزرتا رہا، حج کے لیے قافلے روانہ ہونے لگے، تو وہ تاجر سلطان کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، حضور چند دن بعد قافلے روانہ ہونے والے ہیں۔ سلطان نے اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اس پہاڑی پر پہنچ گئے۔ سلطان نے اپنی نیام میں تیر ڈالا اور تیر چھوڑا۔ جب تیر کو تلاش کیا گیا تو سپاہی نے بتایا، حضور تیر پھر سے اسی چرسی کے گھر سے ملا ہے۔ یہ سن کر سلطان ہکا بکا رہ گیا، اور وہ تاجر بھی سلطان کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، حضور اس بار تو تیر بھی آپ نے چلایا، حالانکہ آپ کو اس فقیر کے گھر کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی تیر اسی کے گھر پر جا لگا۔ آخر اس کے پیچھے کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ یہ بات سلطان کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس تاجر کو اپنے ساتھ لے کر اس چرسی کے گھر جا پہنچے۔ جب سلطان اس کے گھر پہنچے تو اس کا گھر ایک جھوپڑی نما تھا جس میں 2 چھوٹے بچے اور اس کی بیوی تھی۔ سلطان نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ اے خاتون، پچھلے 4-5 سالوں سے جب یہ تاجر تیر لگاتا ہے تاکہ تیر جس کے گھر میں بھی جا کر لگے تو اس کو حج پر بھیجوں، تو وہ تیر سیدھا آپ کے شوہر کے گھر میں آ کر لگتا ہے۔ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ حج کے پیسے لے لیتا ہے مگر حج پر نہیں جاتا، اس کے باوجود تیر ہر سال اسی کے گھر پر آ کر لگتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا کوئی راز چھپا ہوا ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تو وہ عورت کہنے لگی، حضور مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، مگر ہاں آج سے 6 سال پہلے میرا شوہر نشے میں دھت اپنے گھر میں لوٹا تو ساتھ میں پڑوسن کے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔
میرے شوہر نے پوچھا کہ پڑوسن کے بچے کیوں رو رہے ہیں، تو میں نے اسے بتایا کہ یہ وہی پڑوسن ہے جس کا شوہر مر چکا ہے۔ پھر کہنے لگی کہ جس چودھری کے پاس کام کرنے کے لیے اس کے گھر میں جاتی تھی، اب وہ چودھری بھی اس کو غلط نظر سے دیکھتا ہے، جس وجہ سے اس نے اب کام پر جانا بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ ایک نیک پاک باز خاتون ہے۔ اس نے غربت میں بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرنے دیا، اب ان کے گھر فاقے چل رہے ہیں۔ جب یہ بات میرے شوہر نے سنی تو وہ فوراً بازار گیا اور کھانے پینے کا سامان لے کر اس عورت کے گھر دے آیا۔ میں اپنے شوہر کے بارے میں سوچتی تھی کہ جس کے پاس ایک ٹکا تک نہیں ہوتا، آخر وہ اس بیوہ کی کفالت کیسے کر رہا ہے۔ ایک دفعہ میرے شوہر کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے اپنے گدھے کو بیچ کر اس بیوہ عورت کے گھر کا سامان خریدا اور مجھے کہا کہ اسے دے کر آؤ۔ پھر کہنے لگی کہ حضور، میرا شوہر بھیک مانگ کر اتنا کماتا نہیں کہ وہ 2 گھروں کی ذمہ داری آسانی سے اٹھا سکے، مگر جو وہ ہمیں لا کر دیتا ہے وہی وہ اس بیوہ عورت کو بھی دیتا ہے۔ میں حیران تھی کہ جس آدمی نے ساری زندگی شراب پیا، جھوٹ بولا، بھیک مانگی، آخر وہ اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر کہنے لگی سلطان معظم، شاید اللہ تعالیٰ کو اس کی یہی ادا پسند آئی ہو، اسی لیے تیر آ کر ہمارے گھر پر ہی لگتا ہے، اور جو رقم آپ کی طرف سے حج کے لیے ملتی ہے اس سے آدھا سامان اپنے گھر کے لیے خریدتا ہے اور آدھا اس بیوہ عورت کے گھر کے لیے، اس لیے یہ حج پر نہیں جانا چاہتا۔ پھر سلطان نے کہا تمہارے شوہر نے جو کام کیا اس کا ثواب حج اور عمرے سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر سلطان نے کہا کہ اس بیوہ اور تمہارے شوہر کو ہر ماہ شاہی خزانے سے 200 سونے کے سکے دیے جائیں گے، اب تمہارے شوہر کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو جب انسان کی چھوٹی سی بھی نیکی پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ جس طرح اس چرسی نے ساری زندگی گناہ کیے، لیکن اس کے دل میں پیدا ہونے والی چھوٹی سی رحم دلی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی نعمتوں سے نواز دیا۔